بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ایک محرم اسپیشل کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، اور آج ہم نے دعوت دی ہے سید شمشیر حیدر، جو کہ بہت ہی اچھے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کے اندر پانی کا، کربلا کا اور امام حسین علیہ السلام کی جو جدوجہد تھی اس کا ذکر نمایاں طور پر موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ شمشیر بھائی، آپ نے ٹائم دیا۔ تھوڑا سا میں ان کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے کروا دوں۔ 2 کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ پہلی کتاب ان کی 2008 میں آئی دشت خواب کے نام سے، اور دوسری جو کتاب آئی 2015 میں پانیوں سے الگ۔ تو شمشیر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ سے میں آپ کا کلام سننے سے پہلے آپ کی شاعری کے اندر کربلا کا استعارہ، پانی کا، اور امام حسین علیہ السلام کی جو سارا ایک واقعہ کربلا ہے اس کا آپ کی شاعری کے اوپر بڑے اثرات نظر آتے ہیں۔ ایک تو تھوڑا سا اس کا حوالہ دیجئے، اور دوسرا پھر سلام اور منقبت اور کربلا کے حوالے سے اپنی شاعری سے ضرور ہمیں مستفید کیجیے گا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور آپ کا چینل بڑا میں دیکھتا بھی رہتا ہوں بعض پروگرام، تو بہت بہت شکریہ۔ آپ مجھے بچپن سے جانتے بھی ہیں۔ تو ٹیکسلا میں ایک شاعر ہوتے تھے نوح کے حوالے سے، سفیر حسین سفیر، سید سفیر حسین سفیر، ان کی بالکل۔ ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اس پر میں نے ان کا دباچہ لکھا تھا۔ اس میں نے لکھا تھا کہ جو اہل تشیع ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بچہ ماں کی گود میں ہی نوح، سلام، منقبت اور ایسی چیزیں سنتا رہتا ہے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اردو ادب میں آپ دیکھیں، شاعری میں دیکھیں تو جتنے بڑے نام ہیں وہ سارے مکتب تشیع سے ان کا تعلق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک امام حسین علیہ السلام کی ایک جو فکر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، وہ کسی اور کے پاس اس طرح اثاثہ نہیں ہے صحیح۔ جس طرح مکتب تشیع کے پاس ہے۔ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں دنیا میں کیسے ان کے ماننے والوں نے کیسے سر اٹھا کے دنیا کو چلنا سکھایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ابھی میں ایک شعر بلکہ وہ سنانا بھی تھا، آپ کی گفتگو، آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب بھی اس میں آ رہا ہے کہ شدت درد کا اظہار تیرے غم سے کیا، واہ، شدت درد کا اظہار تیرے غم سے کیا، شعر کہنے کا بھی آغاز محرم سے کیا۔ واہ 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 واہ، کیا بات شدت ہے۔ درد کا اظہار تیرے غم سے کیا، شعر کہنے کا بھی آغاز محرم سے کیا۔ جی، میرا خیال ہے جو آپ نے اپنا شاعری علم حاصل کیا اس کو کس طریقے سے آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہے امام حسین علی مقام کے غم کی نسبت سے، میں اس کے بارے سے متاثر گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح آپ تو اہل تشیع مکتب کی بات کر رہے ہیں، لیکن امام حسین علی مقام کا غم تو صرف یہ ہمارے اہل سنت بھائی، اور نہ صرف اہل سنت بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے انسانیت پہ مذاہب یقین رکھنے پوری والے۔ دنیا میں یہ منایا جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ اگر آپ خصوصیت کے ساتھ کہہ لیں تو اہل تشیع زیادہ مناتے ہیں۔ کتنے کلام یقینی طور پہ ظاہر ہے چونکہ وہ اس نسبت کو زیادہ دیکھتے ہیں اہل تشیع حضرات، لیکن اہل سنت حضرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے منقبت خواں بھی ہیں، شعراء بھی ہیں۔ اب اسلام آباد میں ہی دیکھ لیں تو یہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑا والے بہت بڑی مثال ہے۔ تو یہ غم تو مشترکہ ہے، اور تمام لوگ اپنے اپنی نسبت کے حوالے سے، اپنی اپنی عقیدت کے حوالے سے، اپنی اپنی سوچ کے حوالے سے امام حسین علی مقام کو خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور مہتاب صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ مکالمہ ٹی وی کے فورم پہ ناظرین آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہر سال یہ محرم میں خصوصیت کے ساتھ امام علی مقام کا تذکرہ خصوصی طور پہ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج کا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جی سر، پلیز۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے بہت سارے ادبی، شاعر، ادیب دوست جو اہل سنت کے ہیں، وہ عقیدت میں سمجھتا ہوں کوئی شاید ہم سے بھی زیادہ ہوں گے، آگے ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ایک دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اہل تشیع، مکتب تشیع کے جو پیروکار ہیں وہ لوگ زیادہ اس امام حسین لیکن السلام سے شمشیر، آپ یہ بھی دیکھیں کہ
جو شعراء ہیں یا وہ لوگ جن کا اردو ادب سے تعلق ہے، وہ ہمیشہ اپنی شاعری کے اندر مثلا پانی کا ذکر آئے گا تو کربلا کا ذکر آئے گا، کہیں ظلم کے خلاف جدوجہد کا ذکر آئے گا تو استعارہ جو ہے وہ کربلا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بالکل ہوگا، پیاس کا ذکر آئے گا تو شجر اصغر کا ذکر جو ہے اس کے ساتھ ایک مماثلت جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، وفا کا ذکر آئے گا تو جناب غازی عباس علیہ السلام کا ایک استعارے کے طور پہ ڈیفینیٹلی وہ ذکر آئے گا۔ تو یہ جو کربلا اور شاعری کا آپس میں تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ ضرور روشنی ڈالیں، اور آپ کا زیادہ جو ہے ٹائم گفتگو سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سنائیں۔ اچھا دیکھیں، اس کا جواب بھی میں شعر میں اگر دوں تو زیادہ مناسب۔ کیا بات، ماشاء اللہ۔ وہ کسی اور طرف دیکھے یہ ممکن ہی نہیں، واہ وہ کسی اور طرف دیکھے یہ ممکن ہی نہیں، منسلک ہو جو درے حیدر کرار کے ساتھ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں وہ انسانیت کی اعلیٰ اقدار وہ یہیں سے ملتی ہیں، صحیح۔ وہ درس یہیں سے ملتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی روشنی کی طلب ہوگی جسے، وہ اسی طرف دیکھے گا۔ آپ اپنا کلام ضرور سنائیں، جو آپ کا پسندیدہ کلام ہو کربلا کے حوالے سے، چاہے وہ سلام ہو، منقبت ہو، جس طرح سے بھی آپ جو ہے اٹس اپ ٹو یو۔ جی پہلے تو میں نے آپ کو جو شعر سنایا تھا اسی میں سے 2-3 اشعار جی یہ پلیز۔ تازہ ہی ہیں۔ شدت درد کا اظہار تیرے غم سے کیا، شدت درد کا اظہار تیرے غم سے کیا، شعر کہنے کا بھی آغاز محرم سے کیا، صرف آنسو ہی دعاؤں میں ہمیشہ مانگے، صرف آنسو ہی دعاؤں میں ہمیشہ مانگے، دل کے زخموں کا مداوع اسی مرہم سے کیا، واہ 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 واہ، صرف آنسو ہی دعاؤں میں ہمیشہ مانگے، دل کے زخموں کا مداوع اسی مرہم سے کیا، یہ پیمبر کی نشانی ہے سو ہم چومتے ہیں، یہ پیمبر کی نشانی ہے سو ہم چومتے ہیں، تو نے کیوں اس کا تقابل کسی پرچم سے کیا، واہ 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 یہ واہ، پیمبر کی نشانی ہے سو ہم چومتے ہیں، تو نے کیوں اس کا تقابل کسی پرچم سے کیا۔ ایک اور میں سلام دیکھیے ذرا، قصہ ہے پیاس کا نہ کہانی ہے کربلا، قصہ ہے پیاس کا نہ کہانی ہے کربلا، پیاسی ہے ساری خلق تو پانی ہے کربلا، واہ 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 واہ۔ قصہ ہے پیاس کا نہ کہانی ہے کربلا، پیاسی ہے ساری خلق تو پانی ہے کربلا، اہل نظر ملیں تو حسینی کہیں مجھے، اہل نظر ملیں تو حسینی کہیں مجھے، کچھ ایسے قلب و جام بسانی ہے کربلا، کیا بات ہے۔ اہل نظر ملیں تو حسینی کہیں مجھے، کچھ ایسے قلب و جام بسانی ہے کربلا، میں مصلحت شہار تیرے ساتھ کیا چلوں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، میں مصلحت شہار تیرے ساتھ کیا چلوں، دعویٰ بھی میرا جو ہے زبانی ہے کربلا، واہ واہ۔ کیا بات ہے۔ میں مصلحت شہار تیرے ساتھ کیا چلوں، دعویٰ بھی میرا جو ہے زبانی ہے کربلا، جس کو سمجھنا ہر کس و ناقص کا بس نہیں، جس کو سمجھنا ہر کس و ناقص کا بس نہیں، وہ کائنات حرف و معانی ہے کربلا، کیا بات ہے۔ جس کو سمجھنا ہر کس و ناقص کا بس نہیں، وہ کائنات حرف و معانی ہے کربلا، وہ جو بہا کے لے گئے ظالم کا تخت و تاج، واہ، وہ جو بہا کے لے گئے ظالم کا تخت و تاج، کچھ ایسے آنسوؤں کی روانی ہے کربلا، واہ واہ واہ۔ کیا بات ہے۔ وہ جو بہا کے لے گئے ظالم کا تخت و تاج، کچھ ایسے آنسوؤں کی روانی ہے کربلا، پھر التجائے
اذن عذوری کروں گا میں، پھر التجائے اذن عذوری کروں گا میں، پہلے ریاض دل میں بنانی ہے کربلا، کربلا. پھر التجائے اذن عذوری کروں گا میں، پہلے ریاض دل میں بنانی ہے کربلا، کیسے نہ ہو نماز کے سجدے کا زیب و زین، کیسے نہ ہو نماز کے سجدے کا زیب و زین، خاک شفا جو تیری نشانی ہے کربلا، کربلا. واہ 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 واہ. کیسے نہ ہو نماز کے سجدے کا زیب و زین، خاک شفا جو تیری نشانی ہے کربلا، ممکن نہیں کہ ایسے بیاں کوئی کر سکے، ممکن نہیں کہ ایسے بیاں کوئی کر سکے، اشکوں نے جس تڑپ سے سنانی ہے کربلا، کربلا. ممکن نہیں کہ ایسے بیاں کوئی کر سکے، اشکوں نے جس تڑپ سے سنانی ہے کربلا، ان کی زبانیں وقت نے شمشیر کاٹ دیں، ان کی زبانیں وقت نے شمشیر کاٹ دیں، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ فانی ہے کربلا، واہ 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 واہ. ان کی زبانیں وقت نے شمشیر کاٹ دیں، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ فانی ہے کربلا۔ اچھا سر، ایک آپ سے ریکویسٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے شروع میں شاعری شروع کی تھی تو شہید محسن نقوی سے آپ کا بڑا ربط تھا. آپ کی شاعری پہ ان کے اثرات موجود ہیں یا آپ کا کس طرح سے، کیا کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں روشنی ڈالیں، پھر سلام ضرور سنائیے گا. محسن نقوی شہید بہت بڑا نام تھے. تو جب ہم نے، آپ کو پتہ ہی ہے 91-90 کا جو میٹرک کے بعد، تو اس دور میں وہ پیک پر تھے. بہت ہاں ان بالکل. دنوں میں پڑھے جاتے تھے احمد فراز، پروین شاکر، محسن نقوی، یہ ایک دو اور نام اسی طرح. تو ظاہر محسن نقوی ہماری اپروچ میں اس طرح تھے کہ وہ ٹیکسلا وا تشریف لاتے تھے اکثر، اور آپ جانتے ہیں بہت سارے معزز ہمارے محترم ان کے قریبی دوستوں میں تھے، تو ان کے ذریعے ملاقاتیں ان سے ہوئیں. پھر کچھ 2-3 غزلیں میں نے انہیں بائی پوسٹ بھیجیں، اس پہ انہوں نے کومنٹ وغیرہ کیا کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جو ایک ابتدائی بندے کی حوصلہ افزائی بندہ کرتا ہے اسی طرح وہ کرتے رہے. تو بالکل شروع میں مجھے ان سے بڑی وہ انسپائریشن ملتی تھی، اور ان کی شاعری نے بڑا اچھا، حوصلہ دیا. ایک اور بھی وہ تھوڑا سا پرسنل ٹچ بھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں. آپ کا بچپن بھی یتیمی میں گزرا ہے. جی جی. آپ کی شاعری کے اندر پانی کا بھی بڑا ذکر ہے. ان دو اسپیکٹس پہ ضرور بات کریں. جی، انگلی پکڑ کے چلنے کا موقع نہیں ملا، بچپن سے مجھ کو باپ کا سایہ نہیں ملا. واہ واہ واہ. تو ظاہر ہے ان چیزوں کے اثرات آپ محسوس کر سکتے ہیں بہتر، اور ظاہر ہے آئے ہیں شاعری میں بھی. اور پانی کا اور کربلا کا، ہم ماں کی گود سے یہی چیزیں سنتے ہیں، تو ان چیزوں کے کافی اثرات ہیں. میری زمیں میرا ایسا بھی جرم کیا ہے بتا، یہ میری غزل کا ایک شعر ہے. جی جی پلیز. میری زمیں میرا ایسا بھی جرم کیا ہے بتا، کہ پیاس میں بھی رہوں تیرے پانیوں سے الگ. واہ 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 واہ، کیا بات. میری زمیں میرا ایسا بھی جرم کیا ہے بتا، کہ پیاس میں بھی رہوں تیرے پانیوں سے الگ. اچھا، اب اپنے سلام میں سے کوئی آپ کے جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ ضرور سنائیے. تشنا لبوں کی تشنا دہانی کے ذکر پر، تشنا لبوں کی تشنا دہانی کے ذکر پر، آنکھوں میں پانی آ گیا پانی کے ذکر پر. واہ واہ واہ. تشنا لبوں کی تشنا دہانی کے ذکر پر، آنکھوں میں پانی آ گیا پانی کے ذکر پر، جس دل میں کربلا و مدینہ کی یاد ہو، واہ.
جس دل میں کربلا و مدینہ کی یاد ہو، روتا وہی ہے نقل مکانی کے ذکر پر۔ واہ 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 واہ۔ جس دل میں کربلا و مدینہ کی یاد ہو، روتا وہی ہے نقل مکانی کے ذکر پر۔ ممکن نہیں کہ آنکھ کو رونے سے روک لوں، ممکن نہیں کہ آنکھ کو رونے سے روک لوں، ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے ذکر پر۔ ممکن نہیں کہ آنکھ کو رونے سے روک لوں، ہم شکل مصطفیٰ کی جوانی کے ذکر پر۔ قاتل نہیں تو وہ کسی قاتل کے ساتھ ہے، قاتل نہیں تو وہ کسی قاتل کے ساتھ ہے، جو معترض ہے غم کی کہانی کے ذکر پر۔ واہ 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 واہ۔ قاتل نہیں تو وہ کسی قاتل کے ساتھ ہے، جو معترض ہے غم کی کہانی کے ذکر پر۔ پانی کی بوند بوند ہے شرمندہ آج تک، موجے فرات تیری روانی کے ذکر پر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور بے ساختہ زبان پہ شمشیر آ گیا، بے ساختہ زبان پہ شمشیر آ گیا، نام انیس مرثیہ خانی کے ذکر پر۔ واہ واہ۔ نام انیس مرثیہ خانی کے ذکر پر۔ آخر میں وہ بھی سنائیے گا کہ جس میں ہماری نالائکیوں کا ذکر ہے، وہ آپ نے شروع میں سنایا تھا۔ ایک اور تھوڑا سا، وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے، وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیں وہ چیزیں جب آئیں تو میں نے ریئیکٹ دیکھا اپنی قوم کا یا اس طرح، تو پھر میں نے اسے تھوڑا سا کم کر کے اور وہ کیا، وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے، حسین آج بھی تنہا دکھائی دیتا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی۔ وہی سفر وہی صحرا دکھائی دیتا ہے، حسین آج بھی تنہا دکھائی دیتا ہے، بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سنا روشن، بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سنا روشن، یہ سب اسی کا اجالا دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ بس ایک چراغ ہوا تھا سرے سنا روشن، یہ سب اسی کا اجالا دکھائی دیتا ہے، کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، تجھے پکارے تو اپنا دکھائی دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ کوئی بھی ہو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، تجھے پکارے تو اپنا دکھائی دیتا ہے، نظر کے ساتھ جو دل سے بھی دیکھ سکتا ہو، اسی کو یہ رستہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، نظر کے ساتھ جو دل سے بھی دیکھ سکتا ہو، اسی کو یہ رستہ دکھائی دیتا ہے، کبھی جو پیاس کا شمشیر ذکر کرتا ہوں تو لفظ لفظ میں دریا دکھائی دیتا ہے۔ کیا واہ واہ واہ۔ کوئی نوحہ اگر آپ نے کوئی لکھا ہو تو وہ لیکن بھی اس سے ضرور پہلے کہ سنائیے وہ گا۔ آپ نوحہ اور اختتام کی طرف جائیں، یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کلام آپ نے لکھا ہے اور ابھی سنایا ہے کہ جس میں اتنی زیادہ ایک انکلوسیونیس ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ بلا فرقہ واریت کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، مذاہب کی بات کر رہے تھے کہ ہر کوئی امام علی مقام کو مانتا ہے۔ بے شک۔ تو اس شعر کی جس انداز سے آپ نے بیان کیا ہے، یہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیتا ہے کہ کوئی بھی جو امام حسین کا ذکر کر ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی عمر سے ہو، اسی کو ہمارا سلام ہے، سلام بھی ہے، اور کس طرح وہ اپنا دکھائی دیتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک میرا خیال ہے جو انکلوسیو پیغام ہے، یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے آج کل، بالکل ایسا، کیونکہ آج کل تو خیر ہم باہمی کے اتحاد کا آپس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم بھی آپس میں اتنی دست و گریباں ہے کہ جس کا کوئی حال نہیں ہے۔ بالکل۔ اور مہتاب بھائی جو اشارہ کر رہے تھے، جی جی شاید ان کے ذہن میں ہوگا اور انہوں نے سنا بھی ہوگا، 94 سے میرا ٹیکسلا میں ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے ہر سال، سوئے منزل چل پڑا ہے قافلہ شبیر کا، واہ راہ کب سے دیکھتی ہے کربلا شبیر کا۔ واہ واہ۔ وہ عنایت کریں۔ کافی نوئے وغیرہ لکھے ہیں، ان کا ریکارڈ بھی میرے پاس نہیں ہے ابھی، بلکہ 4 دن پہلے بھی ایک بچے نے ایک نوحہ پڑھا ہے،
وہ بھی مجھے یاد بھی نہیں، اس کا بھی ریکارڈ وہ اب آ گیا ہے تو بس آج کل ویڈیو آڈیو یہ وہ چیزیں ہیں. یہ پیش کریں جناب عالی پہ. نوا جتنا بھی یاد ہے آپ کو سنا دیجیے. یہ جو ابھی کہہ رہے تھے وہ جب پڑھا جاتا ہے ابھی تک. یہ ابھی تازہ جو لکھا ہے اس کا پرچم دین کو جب میں نے اٹھایا نانا، تیری امت نے بہت مجھ کو ستایا نانا. واہ واہ، بس یہی ایک شعر یاد اللہ. ہے. اور یہ جو 24 سال سے وہ کہہ رہے ہیں ٹیکسلا میں 94 سے جی، پڑھا جا رہا ہے. سوئے منزل چل پڑا ہے قافلہ شبیر کا، راہ کب سے دیکھتی ہے کربلا شبیر کا. باقی شعر آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں، باقی نہیں ہے. اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو سلام کے حوالے سے یا منقبت کے حوالے سے یا عقیدت کے حوالے سے تو آخری چند اشعار ضرور سنائیے. چونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے دیکھنے والے کو جتنی دیر میں آپ نکالیں، میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کا زور قلم اور زیادہ کرے. شمشیر جو ہیں وہ آج کا جو یعنی یہ جڑواں شعر ہیں، ان کے اندر بہت اچھے شعراء میں جو ہے نا وہ شمشیر حیدر کا نام جو ہے وہ شامل ہے. ماشاءاللہ. جی شمشیر بھائی. بلکہ ذکر امام حسین علی مقام کی ایک زبردست لفظی شمشیر ہیں آپ. آپ کی محبت ہے. ماتم کرو بھلے نہ علم کو اٹھاؤ تم، ماتم کرو بھلے نہ علم کو اٹھاؤ تم، لیکن نبی کے جیسا تو رو کر دکھاؤ تم. واہ واہ واہ. واہ واہ. ماتم کرو بھلے نہ علم کو اٹھاؤ تم، لیکن نبی کے جیسا تو رو کر دکھاؤ تم. جب مانتے ہو حب صحابہ ہے اصل دین، جب مانتے ہو حب صحابہ ہے اصل دین، پھر دشمن علی پہ بھی فتویٰ لگاؤ تم. واہ. جب مانتے ہو حب صحابہ ہے اصل دین، پھر دشمن علی پہ بھی فتویٰ لگاؤ تم. سبت نبی کے قتل پہ رونا تو بنتا ہے، سبت نبی کے قتل پہ رونا تو بنتا ہے، روئیں نہیں جو ہم تو کریں کیا بتاؤ تم. کیا بات ہے. واہ واہ. روئیں نہیں جو ہم تو کریں کیا بتاؤ تم. اصغر کی پیاس اب بھی زمانے سے کہتی ہے، اصغر کی پیاس اب بھی زمانے سے کہتی ہے، پیاسا کوئی جو دیکھو تو پانی پلاؤ. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. پیاسا کوئی جو دیکھو تو پانی پلاؤ تم. بازار سے علم تو عقیدت سے لائے ہو، بازار سے علم تو عقیدت سے لائے ہو، شمشیر اس کے واسطے گھر بھی بناؤ تم. کیا بات ہے. واہ واہ. بازار سے علم تو عقیدت سے لائے ہو، شمشیر اس کے واسطے گھر بھی بناؤ تم. ماتم کرو بھلے نہ علم کو اٹھاؤ تم، لیکن نبی کے جیسا تو رو کر دکھاؤ تم. بہت ہی خوبصورت پیغام ہے. اس پیغام کے ساتھ ہی مہتاب صاحب اجازت لیتے ہیں. شمشیر حیدر صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کے لیے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک بطفیل محمد وآل محمد ان کے زور قلم کو اور زیادہ کریں. اور 2 کتابوں کے یہ خالق ہیں. آپ ان کی شاعری کی کتابیں ضرور لیجئے گا اور انہیں پڑھیے گا. اور شمشیر بھائی، آپ مزید لکھتے رہیے، چونکہ آپ کی شاعری جو ہے وہ غزل بھی، منقبت بھی، سلام بھی اور نوا بھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مزید جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دیں گے اور آپ اور بہت سی کتابوں کے خالق جو ہے وہ بنیں گے. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو محرم اسپیشل ہے اس کو دیکھنا ہے جی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی میکسیمم شیئرنگ کرنی ہے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.